مروان بن اسال روایت کرتے ہیں، مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے کہ دو یہودی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور کی بارگاہ میں آ کر نا وہ ان 9 نشانیوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اور آخری نبی کے بارے میں بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کو بھی عطا کی جائیں گی اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی. فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ان 9 نشانیوں کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، زنا نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، حرام کاری نہیں کرنی. یعنی یہ ساری آپ نے گنوائیں. جب آپ نے 9 نشانیاں گنوائیں نا اور فرمایا کہ اے یہود تم پر یہ بھی لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن کا احترام کرو، تو یاد رکھنا جب یہ انہوں نے سنا نا یہودیوں نے تو انہوں نے کہا کہ انک نبی، بے شک آپ نبی ہیں. اور دونوں نے آگے بڑھ کے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر بوسہ بھی دیا اور آپ کے پاؤں پر بوسہ بھی دیا اور فرمایا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ اے یہود بتاؤ تمہیں کس بات نے روکے رکھا ہے کہ تم میری اتباع نہیں کرتے، حالانکہ تم نے جو بھی سوالات کیے، تم نے جو بھی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، معجزات مانگے میں نے دیے، پھر تمہیں کس بات نے روکے رکھا ہے. اب وہ کہنے لگے جی ہم نے داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں نبی رکھنا، تو اگر ہم آپ کی اتباع کریں تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے. جو بڑے یہودی ہوتے ہیں جو پادری وغیرہ وہ ہمیں قتل کر دیں گے کہ نبی جو ہونا تھا وہ داؤد کی اولاد میں سے ہوتا، تم اس ناؤز باللہ نبی کی اتباع کرتے ہو. تو اس لیے اس ڈر کی وجہ سے یہود کھلے عام آ کر آپ کے پاس کلمہ نہیں پڑھتے. ارے یہود اس وقت حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بوسے بھی دیا کرتے تھے. آج دیکھ لیں یہود ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. حضور نے ایسا اخلاق اپنایا اور ایسا کردار لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہود اور نصارہ بھی آپ کے کردار سے متاثر تھے. یہود آج دیکھ لیں فلسطین میں کیا کر رہے ہیں، کس طرح قتل عام، اور ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے پھر بھی کس طرح قتل عام شروع کیا انہوں نے. فلسطین میں کس طرح قتل عام انہوں نے شروع کیا. کب مسلمان بولیں گے، ہم کب میدان عمل میں آئیں گے. یہ خراج تحسین ہے تحریک لبیک والوں کے لیے، انہوں نے دھرنا دیا اور کم از کم جو ہمارا شہر جو ہمارے مطالبات تھے، ہر ایک عوامی مطالبہ تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ جس نے گناہ دیکھا، جس نے کوئی ظلم دیکھا تو اس کے لیے چاہیے پہلے اسے ہاتھ سے روکے، جو کہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے، زبان سے روکے. جو علماء کرام کا جن کے ہاتھ میں زبان کا اختیار ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے جو اپنے ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں، ولاگز بناتے ہیں، ان کا کام ہے. اور دل میں برا جاننا یہ لوگوں کا کام ہے، اہل علاقہ کا کام ہے. تو ہم برا تو جانتے تھے لیکن خراج تحسین ہے، ہم لاکھوں شکر ادا کریں تو کم ہے کہ تحریک لبیک ہم میں موجود ہے، جنہوں نے اتنا دفاع کیا کہ کم از کم فلسطین والوں کے لیے امداد بھی پہنچے گی. اسرائیلی وزیر اعظم کو دہشتگرد بھی کہا گیا اور فلسطینی اور اسرائیلی مصنوعات کا حکومتی سطح پر بائیکاٹ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہم فردی طور پر ہر بندہ اس چیز کو اپنائے نا تو انہیں کم از کم ہم معاشی اعتبار سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو جب معاشی اعتبار یہود مضبوط ہے کس وجہ سے، معاشی اعتبار سے، جب معاشی اعتبار سے وہ کمزور ہوگا تو پھر وہ مسلمانوں کو بھی تکلیف نہیں دے گا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا. ہر مسلمان یہ کام کرے تو نصارہ کو زیر کرنے کی کوشش کرے، انہیں اعلیٰ اور اوپر لانے کی کوشش نہ کرے.